السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مضرة الآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، وگرنہ ہم سے صحت میں بہت آگے ہوں گے اور مال و دولت میں آگے ہوں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی، وہ اپنے بستر میں لیٹے ہوں گے، اگرچہ نیند پوری ہو گئی ہوگی لیکن سوئے ہوں گے، لیٹے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کو جوانی کی عبادت بھی بہت محبوب ہے، اور اسی طرح سردیوں میں مسجد کی طرف آنا یہ بھی اللہ پاک محبوب ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بھی اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو یعنی انسان اس وقت نور اس کے سامنے ہوگا جس وقت آخرت کا معاملہ ہوگا، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں آپ نے فرمایا تو ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیں۔ تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ اللہ پاک کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کیا جائے اللہ پاک اس نعمت کے اندر ترقی عطا فرماتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور سب سے بڑی نعمت آج کے دور میں یہی سجدے کی توفیق ہے، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنے ایسے معذور افراد ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے صحیح سالم ہٹے کٹے صحت مند پہلوان ہوتے ہیں سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمارے ذہن میں تھوڑی کوشش کرنا ہے اللہ پاک کو اپنے سامنے یعنی اظہار کرنے کے اللہ میں اپنی سر تیرے قدموں میں جھکا دیے، اگر اللہ پاک قبول فرما لیں تو اللہ پاک کی مہربانی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ جل شانہ نے آخرت کے مراحل کو اس میں ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہ، کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے کیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ یہ دائیں بائیں فرشتے یہ سب سے قوی انٹیلیجنس ہے، باقی کسی سے اگر چھپنا ہے تو پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ، بچ جاتا ہے، لیکن یہ ایسے قوی انٹیلیجنس ہیں لکھنے والے دائیں بائیں فرشتے، تو انسان جہاں کے بھی ہے، دن ہے یا رات ہے، ہاں جی، وہ خشکی ہے یا تری ہے یا فضا ہے، کہاں بھی ہے، جو عمل کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جس وقت انسان دیکھے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا کافر کاش کہ آج میں مٹی ہوتا۔ اس کے میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا اچھا یا برا وہ ملے گا اس کو، حتیٰ کہ کسی نے آدمی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ بھی اس کو
اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے کہ میری امت کا مسکین کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہے، نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہے جو نیکیوں کو تو پہاڑ جتنا لے کر آئے لیکن جائے پھر وہ بھی جہنم میں۔ اس کی صورت کہ آدمی کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، ہاں جی، تو وہ ظلم اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی حق والوں کا حق رہ گیا تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے جائیں گے تاکہ حق پورا کر جائے اس کو۔ اور حتیٰ کہ ہم بھی فرماتے ہیں اتنا تک یعنی انصاف ہوگا، جو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو ٹکر ماری تو اس کا بدلہ بھی اس کو دلا دیا جائے گا، یہاں تک ہے، حالانکہ وہ جانور ہیں، وہ جانور ہیں، اس کے باوجود اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر جب وہ ختم ہو جائیں گے نا تو کافر یہی خواہش کرے گا کاش کہ آج ہم بھی مٹی ہوتے، ہم سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو دنیا میں ایک مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ اس مختصر عرصے میں ہم نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ جل شانہ راضی ہوں گے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے مطابق۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کہ جو آدمی، ہمارا دستور ہم کاشتکار ہے نا، جو کچھ کاشت کرتے ہیں وہی کچھ نکلتا ہے۔ مثلا ابھی گندم ڈالی ہے تو گندم نکلی ہے نا، تو کپاس ڈالیں گے کپاس نکلے گی، جو دانہ زمین کے اندر جاتا ہے وہی نکلتا ہے۔ تو ایسے ہی جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں تو اسی کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم، یعنی زبان سے تو ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حق اور سچ ہے، لیکن بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ جو عملی طور پر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب کسی بھائی کو کرو چلو جی نماز پڑھنے، ہاں بھی چلو ٹھیک ہے آتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے فرما دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی انسان کے پورے نکلیں گے، اگر نماز میں گڑبڑ ہوئی تو باقی اعمال میں بھی ایسے ہے۔ تو اس لیے نماز کو سیکھ کر ادا کرنا یہ ضروری ہے کہ آدمی گھر سے اتنا سفر کر کے آئے اور ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے، اور نماز ایسے دیکھا دیکھی میں پڑھ لی کہ اس کے اندر کتنے فرائض ہیں، کیا چیز ہے، اگر اس کو حاصل نہیں کیا تو نماز جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 60 سال تک پڑھتا رہے کہ ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تمام اعمال کو سیکھ کر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ دیکھا دیکھی میں جیسے چھوٹا بچہ ہے، اب اپنے والد کو دیکھ کر، چاچو کو دیکھ کر وہ جیسے رکوع سجدہ کر رہا ہے اور وہ بھی رکوع سجدہ کر رہا ہوگا، اور جیسے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بڑا آدمی قرات کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ صرف ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے کہ میرا ابو، میرا چاچو ایسے کر رہا ہے۔ تو یہ تو بچہ ہے نا، تو اس لیے وہ سب دیکھا دیکھی میں پڑھ رہا ہے، اور بڑا آدمی سیکھ کر ادا کرے گا تو اس میں جان آئے گی، یعنی خشوع و خضوع ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے مختصر عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مختصر عرصے میں اللہ پاک کو راضی کر کے جائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے، وہ اللہ پاک قدردان ہے، کسی کی کوئی محنت کو، کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ کلکم مسئول وکلکم راع، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سنو، تم سارے کے سارے جو ہے نگہبان ہو، اور تمہاری اس نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب گھر کے جتنے افراد ہیں، مثلا ان کے کھانے پینے میں، رہائش میں، لباس میں، تو ہماری ذمہ داری ہے ان کو پورا کر کے دینا، اور اس بارے میں بھی ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو اس طرف کبھی
ترغیب دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے مار نماز کو نہیں پڑھی. اس کو پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کہ نماز پڑھیں. اس کا بہترین موقع یہ ہے، صورت یہ ہے کہ جب اپنے علاقے میں کبھی جماعت آ جائے مستورات کی، تو اپنی مستورات کو وقت کو فارغ کر کے ان کی طرف لے جائیں، کیونکہ عورتیں جو ہے بہت جلد اثر لینے والی ہیں. ماحول میں جب بیٹھیں گی تو خود بخود ان کا ایک جذبہ بنے گا اللہ پاک کو راضی کرنے کا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنی رضا کا ذریعہ بنا. آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں پریشانی دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہے قرضے سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ جو رزق دیا اس میں برکت نصیب فرما. اے اللہ عافیت والا مہربانی والا فضل والا معاملہ فرما. جو ہمارے بڑے چھوٹے مرد عورت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی درجات بلند فرما کر جنت فردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ البیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.